وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ ہے جو اس ساری کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ تصرف کے معنی ہیں کبھی بارش، کبھی دھوپ، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو تونگری دیتا ہے، مالداری دیتا ہے، کبھی کسی کو محتاج بنا دیتا ہے، کبھی کسی کو شفایابی دیتا ہے تو کبھی کسی کو بیماریوں سے آزماتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ اس کی تقدیر لکھی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کرتا ہے، اعتراض نہیں کرتا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے ما لم یستعجل، جب تک کہ بندہ جلد بازی نہیں کرتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ دعوت دعوت فلم یستجب لی، میں نے بہت دعا کیا، میری دعا قبول نہیں، تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ نے کہا کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اللہ اسے خالی ہاتھ لوٹا۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن قبول ہونے پر بعض اوقات میں پتہ چلتا ہے، بعض اوقات میں پتہ نہیں چلتا ہے۔ دعا قبول ہونے کی شکلوں میں یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں آنے والی مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں۔ کسی بڑی مصیبت سے دوچار ہونا ہوتا ہے تو اللہ اس دعا کے بدلے میں، اس کی مانگی ہوئی چیز کے بدلے میں اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسی چیز جو اس نے مانگی ہے اس کے لیے نفع بخش نہیں، اللہ آخرت میں اس کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ یہ مختلف شکلیں ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور تم کو ملے گی۔ ولا تقنطوا، کبھی کہا کہ مایوس نہ ہو، افسوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تعاونوا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، کس پر؟ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کی نیکی جو آدمی کر سکتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، جس نیکی سے، جس اچھے طریقے سے آپ کسی کا سپورٹ کر سکتے ہیں، سپورٹ کیجیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى،
تقویٰ تو معروف ہے کہ تم ایسے گناہوں سے بچتے ہوئے چلو کہ جیسے کسی کانٹے دار درخت سے چلتے ہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تو نیکی کے جتنے کام اس میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں مختلف ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ مکے کے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ایک انجمن بنی تھی مکے میں، ایک ٹیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کام کیا، بولا کہ آج بھی اگر ایسی ٹیم بنتی ہے تو میں اس کے ساتھ مل کر کام کروں گا۔ جتنے لوگ ہمارے ہیں، ہمارے لوگوں میں ایسی طبیعتیں ہیں، کوئی کہتا بھائی مجھے کیا ابھی نہیں بھائی، مسجد کو آیا کیا، یہاں سے نکلا کیا، گھر کو گیا، گھر سے نکلا گیا مسجد کو آیا، منجے کسی بھی کیا بھی ٹچ نہیں بھائی، بر ایسی زندگی نہیں ہو، ایسی زندگی نہیں ہو تو کم از کم مرنے کے بعد بھی تو 4 آدمی آنا ہے نہیں، مجھے لے جانے والے کتنے آنا، 4 آدمی آنا۔ میں سوسائٹی سے، معاشرے سے کٹ کر جیتا ہوں، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا مسلمانوں پر گزر رہا ہے، کون مسلمان تڑپ رہا ہے۔ نہیں بھائی، میں کس سے بھی بات کرتا نہیں بھائی، یہاں سے نکلا کیا وہاں سے نکلا کیا یہاں۔ یہ انسانی زندگی نہیں، یہ انسانی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی اس زندگی میں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک تاجر آتا ہے، آ کر کہتا ہے میں دور سے آیا ہوں، فلاں نے مجھے پیسے دینے ہیں، وہ نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، اس کے پیسے اسے واپس دلاتے ہیں۔ یہی شہادت تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہی، تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، ایک ایکٹیو فعال نوجوان بنے، ایسے نوجوان بنے جو مثالی، یعنی ایک آئیڈیل نوجوان ہو اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے۔ آپ کچھ کریں اور اس بات کو یقین سے سن لیں، اگر آپ صحیح دھارے میں شامل ہو کر نہیں کریں گے تو غلط لوگ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ یہ تو ہونا ہی، یہ تو ہونا ہی ہے۔ ہم لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی تحریکیں سنتے ہیں، ان کی ٹیمیں پڑھتے ہیں، کیسے کیسے ٹیمیں انہوں نے بنا رکھی ہیں، ان کے کیسے کیسے برے مقاصد ہیں۔ تو ایسے وقت میں ایک مسلم نوجوان، آپ ایک مسلمان نوجوان ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، مکے کے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ بنانے کا وقت آتا ہے، بارشوں میں کعبۃ اللہ کی ایک عمارت ایک طرف کا حصہ ڈھل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر کعبۃ اللہ کی اینٹیں اٹھائے جا رہے ہیں، ابھی چھوٹی عمر میں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بتاتی ہے، جو بھی نبی کو مانتا ہے وہ معاشرے کی، سوسائٹی کی فکر کرے، وہ معاشرے کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی رکھے کہ میں اگر مسلمان کوئی مصیبت میں ہے، تڑپ رہا ہے، تو میں اس کا کیسے ساتھ دوں، کیسے میں اس کے ساتھ اچھا کروں۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں گے، ہجرت کا موقع آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو بہت ساروں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں۔ آپ جتنے لوگ میرے پاس ہیں، کسی نے آپ کے پاس امانت لا کر رکھی ہے کہ آپ کو اس نے قابل بھروسہ سمجھا ہو، اپنی کوئی امانت آپ کے پاس لا کر رکھی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی اپنے معاشرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لوگ آپ کو امانت دار سمجھتے تھے، امین کے لقب سے نوازتے تھے۔ اور ہجرت کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے تعاون کیا، اونٹنیوں کو خریدا، چارہ کھلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پر جا رہے ہیں، غار طور میں جب اترے ہیں تو وہاں اچھی طرح غار کو صاف کیا، کہیں کوئی زہریلا جانور اور کیڑا نہ ہو، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کیسے روزانہ توشہ لاتی ہیں، مکے سے لے کر غار ثور تک توشہ لاتی ہیں،
بکریاں ہانک کر لاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کا دودھ پیے، چپکے سے۔ دیکھا آپ نے، جب تک ہم ایک دوسرے کا تعاون نہیں کریں گے، سپورٹ نہیں کریں گے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کیسے ایک لوگ سپورٹ کرتے تھے۔ اس لیے کہ ہم جتنے بھی ہیں، ہم میں کوئی کمزور ہے، اسے دوسروں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کوئی غریب ہے، اسے کسی دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے، اسے کوئی دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ کامل نہیں ہے۔ یہ ہجرت کا سفر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں کے تعاون سے طے کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ ہے، اور ساتھ ساتھ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا ساتھ ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا ساتھ ہے۔ اور جب مدینے کی حدود پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی مسجد بناتے ہیں، تو ایک طرح سے سارے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، جہاں سے قوموں کے لیے ترقی کے کام ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس مسجد کو آپ نے دیکھا، کتنے بچے ماشاءاللہ یہاں پڑھتے ہیں، کیسے کیسے خیر کے کام ہوتے ہیں۔ تو آپ اللہ کی اس گھر میں ساتھ دیں، جو بھی کام ہوتے ہیں، جو بھی ٹیم یہاں کام کرتی ہے، جو بھی کمیٹی ہے، اس کمیٹی کا ساتھ دیں، تاکہ کل اللہ کے پاس اس نیک کام میں آپ بھی لکھے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن میں کر نہیں سکتا، میں مادی لحاظ سے کمزور ہوں، کیا میں ان کے ساتھ میرا حشر ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میرا ثواب لکھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبب، بالکل تم ان کے ساتھ محبت رکھتے ہو، تم ان کے ساتھ، تمہاری رائے ان کے رائے متفق ہے، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ شامل کرے گا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اسلام کے لیے آدمی اسلام میں جو ایک دوسرے کا تعاون ہو اسے ساتھ دے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، عبداللہ بن زبیر بن عوام کی بیوی ہیں، عبداللہ بن زبیر کی ماں ہیں، وہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ دور جاتی تھی، اونٹوں کا چارہ بناتی تھی، اور وہ کھجور کے بیجوں کو کچل کر اونٹ کا چارہ بناتی تھی، اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی۔ یعنی ایک طرح کا تعاون تھا، ایک طرح کا سپورٹ تھا کہ آپ اپنے شوہر کا کیسا سپورٹ کریں۔ تو یہ آج کی عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ کا شوہر نیکی کرنا چاہتا ہے، اس کا ساتھ دیں۔ بہت عورتیں ہیں جو ہاتھ پکڑ لیتی ہیں، کسی کو کچھ دینے نہیں دیتی، کسی کو خیرات کرنے نہیں دیتی، اور ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے۔ لیکن نیک عورتیں ہوتی ہیں جو چھپا کے رکھتی ہیں۔ ایک زمانے تک مجھے یاد ہے، نظام کے علاقے میں، نظام حیدرآباد، یہ سارے محبوب نگر کے علاقے ہیں، وہاں میں دیکھتا تھا کہ مٹھی چاول کا رواج چلتا تھا۔ مٹھی فنڈ کیا ہوتا تھا؟ جب بھی کھانے کے لیے عورتیں چاول نکالتی تھیں تو ایک مٹھی چاول نکال کر اس ڈبے میں ڈال دیتی تھی، اور مدرسے والے آتے تھے، ہفتے میں ایک بار وہ ڈبہ کلیکٹ کر کے لے جاتے تھے، مٹھی فنڈ چاول۔ تو اس سے بڑا کام ہوتا تھا، کئی مدرسے میں بچے پلتے تھے۔ تو روزانہ جو عورتیں خیرات کرتی ہیں، جب بھی شوہر کی سیلری آتی ہے، جب بھی کوئی بزنس میں فائدہ آتا ہے، 100 روپے آپ اٹھا کر رکھ دیں۔ وہ تو پرانا زمانہ تھا مٹھی چاول کا، اب تو کیش کا زمانہ ہے، کیش لیس کا زمانہ ہے۔ تو اب کے لحاظ سے عورتیں خیر کر سکتی ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے شوہر کے پیسوں سے نکال سکتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے مال و دولت میں برکت دے۔ یہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تھی۔ میرے نبی کی مثال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کان یخصف نعلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے سی لیتے تھے، گھر میں جھاڑو دے لیتے تھے۔ یہ گھر کے کام ہیں، یہ ہرگز مت سوچے کہ گھر کی بیوی نوکرانی ہے، ہرگز نہیں۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، گھر کا کام آپ بھی کر سکتے ہیں۔ سونے کے بعد بیڈ کے جو بیڈ شیٹ ہیں، آپ بھی اسے لپیٹ سکتے ہیں، آپ بھی اسے رکھ سکتے ہیں۔
کبھی گھر کی صفائی آپ بھی کر لے سکتے ہیں، گھر میں جتنے کام ہیں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو چائے بنانا آتا ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ بیوی ہی بنائے، آپ کی بیوی ہی کام کرے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ خود بھی گھر کے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کان یخصف نعلہ، کبھی ہم لوگ اپنے شو پالش کرتے ہوئے ہم کو شرم آتی، ارے ہم کیسے شو پالش کریں؟ نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنا جوتا خود سی لیتے تھے، آپ اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ تو جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کبھی ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے جھاڑو ہاتھ میں پکڑی ہو اپنی زندگی میں، ہاں کسی نے پکڑی؟ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جھاڑو کبھی آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہو۔ لیکن نبی سے محبت ضرور ہے، نبی کا جو سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے تعاون ہیں، ایک دوسرے کا سپورٹ ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی سپورٹ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم آخر میں رکھتے ہیں، چلیے ہم بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی لوگوں کے ساتھ مل کر، اور ویسے ہی جیسے آپ مدینہ پہنچتے ہیں وہاں جب مسجد رکھی جاتی ہے تو اس مسجد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اور غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گڑھا کھودنے میں ساتھ دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہوں، سارے لوگ کام کرتے ہوں، بات ایسی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے معاشرے کے ساتھ کام کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھتے تھے، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں ایسا نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہوں۔ اللہ شعر پڑھتے جاتے، صحابہ کرام کو جوش دلاتے جاتے، اور خود کام کرتے تھے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ساری بات کا خلاصہ مجھے آپ سے بتانا یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں جو جیتے ہیں، جو حالات ہم پر طاری ہوتے ہیں، ان حالات میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ ابھی جن حالات میں مسلمان پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہماری طرح کلمہ گو مسلمان، جن کے گھروں میں پانی پہنچ چکا ہے، اور جو ہماری طرح اچھی زندگیاں جیتے تھے، لیکن بعض گھروں میں کئی دن تک تو برقی نہیں رہی، کرنٹ نہیں رہا، اور بعض گھروں میں قابل نہیں رہے کہ پانی کی وجہ سے جا سکیں۔ تو آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی خبر پرسی کی، جن کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ ہم نے اس مسجد میں دیکھا کہ یہاں سے کھانا بنتا ہے اور غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور بہت ساری تنظیمیں ہیں جو غریبوں میں کھانا بانٹتی رہیں۔ کیا آپ نے ان کے ساتھ تعاون کیا؟ کیا آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ چلو ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم بھی سلوک کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من کان معه فضل ظہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قافلے میں پہنچتے تو کہتے کہ اگر کسی کے پاس ڈبل سواری ہے، کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّن زَادٍ، اگر کسی کے پاس ڈبل توشہ ہے تو اپنا وہ بھائی جس کے پاس توشہ نہ ہے وہ اسے توشہ دے، اسے سواری کا انتظام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بخیل نہیں بنایا ہے، کنجوس نہیں بنایا ہے۔ آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ خیرات کریں، دوسروں کا پیٹ بھرنے کی کوشش کریں، دوسروں کی زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اسی لیے کہا وشبہ المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، مومن آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور دکھ اور سکھ میں اتنے ساتھ ہوتے ہیں جیسے جسم ساتھ ہوتا ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، کسی ایک آرگن میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم میں بخار آ جاتا ہے۔ اگر کسی ایک ہاتھ میں، پیر میں، آنکھ میں تکلیف ہے
تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، ویسے ہم مسلمان ہونی چاہیے۔ دوستو عزیزو، ہماری قوم کی حالت دیکھ کر کبھی مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اتنے بے حس، اتنے نیگلنس، اتنے بے حس ہم لوگ ہیں کہ ہم کو دوسروں کی تکلیف کا پتہ ہی نہیں، دوسرے کیسے جی رہے ہیں، دوسرے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، دنیا میں کیسے کیسے ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ ہے، شعور ہے۔ ہم دنیا کی بات چھوڑیے، 10 قدم کے بعد لوگ آپ کے بھوکے نظر آتے ہیں، اندھیروں میں نظر آتے ہیں، پانی میں ڈوبے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ کے دل میں، آپ کا دل، آپ کے سینے میں وہ دل نہیں جو ان کے لیے سوچے کہ میں ان کی تکلیف کو دور کروں؟ کتنے بیمار تڑپتے ہیں، کتنے لوگ مجبور ہیں، بیکس ہیں، مقہور ہیں۔ کیا آپ کا دل کبھی تکلیف محسوس نہیں کرتا؟ یہ تو پتھر دل ہے، یہ تو پتھر دل ہے۔ ثم قست قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے دل ہیں اشد، یعنی پتھروں سے زیادہ سخت ہیں۔ ایسے دل کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ ہیں، ایک قبیلہ آتا ہے، قبیلے کی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، ان کے جسموں پر پھٹی ہوئی کھالیں ہیں، چمڑے ہیں، اور پھر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، بھوکے پیاسے مجبور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں اعلان کیا کہ ان کی مدد کرو۔ لوگ آتے گئے، مٹھی مٹھی جو ڈالتے گئے، کسی نے کچھ ڈالا، کھجور ڈالا، ایک بڑا سا انبار ہو گیا، ایک لاٹ بن گیا۔ دیکھا، وہی تو کوئی ہونا چاہیے جو لوگوں کو جوش دلائے، لوگوں کو احساس دلائے کہ لوگوں کی مدد کرو۔ یہی 4 پیسے ہیں جو آپ کی آخرت کی ضمانت دیتے ہیں، یہی دولت ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وما تقدموا لانفسکم، آپ اپنی آخرت کے لیے جو آگے بھیجتے ہیں وہی کل آخرت میں آپ کو کام آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ یہ عمارت جیسے مضبوط ہوئی ہے، اگر وہ دیوار نہ ہو تو یہ 3 دیواریں بیکار ہیں، اگر یہ پلر نہ ہو تو یہ عمارت نہیں بنے گی۔ آپ سوسائٹی کے ایک پلر ہیں، آپ کوئی معمولی آدمی نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا کیا ہے، آپ کی ایک حیثیت ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ جڑیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھی تنظیموں کے ساتھ جڑیں جو اللہ کے دین کا کام کرتی ہیں۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی سپورٹ کرنا۔ آپ معاشرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں، کتنے مرد عورتیں ایسی ہیں جو معمولی سی معمولی باتوں پر لڑ بھڑ کر تباہ ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کاؤنسلنگ کرنا، سمجھانا، اصلاح ذات البین، ایسے لوگوں کو بلا کر سمجھانا کہ زندگیاں سدھر جائیں، یہ بھی سپورٹ ہے۔ اپنے مومن بھائی کے لیے اس کے غائبانہ دعا کرنا، جیسے آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فلسطین اور غزہ کی جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ آہستہ آہستہ غزہ ختم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں کہا کہ یہودی خبیث بدذات قوم خود سے لڑ نہیں سکتی، لیکن ایک کا سپورٹ لے کر لڑ رہی ہے جو اسے ہتھیار دے رہا ہے۔ اور آہستہ آہستہ ہمارے کلمہ گو مسلمان، جو تصویر میں نے یہاں آنے سے پہلے دیکھی کہ مسلم سپاہیوں کو ننگے کر کے بٹھایا گیا ہے اور اسرائیلی فوج سارے ننگے سپاہیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، دل نے بڑا دکھ محسوس کیا۔ ان کے لیے دعا کیجیے، ان معصوم بچوں کے لیے دعا کیجیے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بس کی بات بھی نہیں، سوائے دعا کر سکتے ہیں۔ کم از کم دعا تو کریں۔ یہ بھی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ بھی ایک معاونت ہے، مناصرت ہے، سپورٹ ہے جو آپ ان مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اللہ کا ولی ہو، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پلک بھر میں اللہ تعالیٰ حالات بدل سکتے ہیں۔
تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں یہی بات بتائی گئی کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، اسی لیے کہتے ہیں تفقدوا اخوانکم بعد ثلاث۔ قال عطاء ابن ابی رباح، بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو ٹٹولتے رہو۔ کوئی بھائی آپ کی نماز میں نہیں آتے ہیں، کسی بھائی کو آپ دیکھتے نہیں ہیں، تو ذرا پوچھتے رہو فَإِن كَانُوا مَرْضَىٰ فَعُودُوهُمْ، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کرو۔ اگر کوئی بھائی بیمار ہے تو ان کی عیادت کرو۔ عیادت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جائیں، بس مفت میں مشورہ نہ دیں، کون سے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، وہ نہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ارے کچھ ہو سکے تو ان کا تعاون کریں، ان کا تعاون کریں، ان کا سپورٹ کریں۔ او مشاغیل فاعینوہم، اگر ان کو کوئی کام ہے تو ان کا ساتھ دیں۔ کتنے لوگ ہیں، کوئی غریب آدمی ہے، اپنا کرائے کا گھر بدل رہا ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے تو آپ اس کے گھر جائیں، اس میں آپ اسے سپورٹ کریں۔ کوئی بھی مشکل کام ہے آپ اسے سپورٹ کریں۔ او نسوا فذکروہم، اگر وہ اللہ کے دین سے دور ہیں تو ان کو نصیحت کرو، فذکروہم، ان کو نصیحت کرو۔ دوستو عزیزو، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مسلمان عورتیں، لڑکیاں جو فلموں میں ناچنے گانے کے لیے پہنچ گئی ہیں اور ان کا نام مسلمان ہے، ان کے نام کے ساتھ مسلمان لفظ بھی اس کے باپ کا لگایا جاتا ہے، تو افسوس ہوتا ہے کہ ہماری غلطی، اس کی غلطی نہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ اگر ہم نے دین کا کام کیا ہوتا تو یہ کسی غیر مرد سے شادی نہ کرتی، اور پھر وہاں میڈیا میں پہنچ کر انٹرویو میں یہ نہیں کہتی کہ مسلمانوں نے سختیاں کر دی ہیں، حجاب کی پابندیاں ہیں، اس وجہ سے ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور ہم بالکل آزاد مسلمان بن گئے۔ اس طرح کی انٹرویوز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں نے ایک کا انٹرویو پڑھا تھا جو پہلے بائک چلاتی تھی، پتہ نہیں اب کیا ہے، لیکن اس کے انٹرویو میں اس نے یہ کہا کہ حجاب، اسی لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ قصور ہمارا ہے، ہم علماء کا ہے، ہم علم رکھنے والوں کا ہے کہ ہم نے صحیح معنی میں دین کی امانت کو ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو زندیق ہیں، ملحد ہیں، بددین ہیں۔ دوستو عزیزو، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم العاملون بطاعت اللہ، تو آخر میں کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو کچھ اپنے طور سے ہو سکتا ہے وہ دوسروں کا تعاون کرے، اور اسی لیے اس آیت میں کہا گیا التعاون علی البر والتقوی۔ یہ تعاون کیا ہوتا ہے، سپورٹ کیا ہوتا ہے، تو اس میں کہا کہ آپ اپنے طور سے جیسے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کا سپورٹ کریں، جس طریقے سے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو سپورٹ کیا، جیسے ایک صحابی کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شادی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، کون مجھے لڑکی دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ فلاں گھر میں جا کر کہو کہ محمد آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے خوش ہوئے، بعد میں بولا نہیں، ان کے لیے۔ اور کبھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ جابر کیا تم نے شادی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے، طیبہ سے شادی کی ہے۔ ان کے پاس پیسے کم تھے، باپ نے قرض چھوڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اونٹ لیا اور پھر اونٹ اور پیسے دونوں واپس کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو خیراتی مسلمان بنانا نہیں چاہتے تھے، خیراتی مسلمان بنانا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تین چیزیں تمہارے لیے بڑا ناپسند کرتا ہے۔ کرہ لکم قیل و قال، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسند ہے کہ تم کہو کیا ہے کہ لوگ ایسا بولتے ہیں میں بولا، ایسا نہیں بولتے، ایک مسلمان ایسا نہیں بولتا ہے۔ جیسے آپ میسیج فارورڈ کرتے ہیں، کوئی آپ کو فارورڈ کیا، آپ نے فارورڈ کر دیا، یعنی آپ نے نہ تحقیق کی،
دکان اڑا، پتہ نہیں کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا، میں نے کچھ بول دیا، ان اللہ کرہ لکم قیل و قال۔ اور اسی میں سے ہے کثرۃ السؤال، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ زیادہ سوال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی لوگوں سے اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے، ضرورت پر سوال کرتا ہے، اس میں بھی یہ ہے، لیکن اگر کوئی اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ جہنم کا شعلہ مانگتا ہے، اور چاہے تو وہ زیادہ کرے چاہے تو کم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگوں سے اپنا مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگے گا وہ کل قیامت میں ایسے آئے گا مزعۃ لحم، اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دنیا میں جو بھیک مانگتا ہے لوگوں سے وہ اپنے چہرے کا پانی ختم کر دیتا ہے، جس کے ماء الوجہ، یعنی فیس ویلیو جو ہوتا ہے، اگر آدمی بھکاری بن جاتا ہے تو اس کا فیس ویلیو ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سزا آخرت میں دیں گے کہ اس کے چہرے سے گوشت نکال دیں گے۔ آپ ذرا آنکھ بند کر کے سوچیں کہ اس چہرے پر گوشت نہ ہو تو چہرہ کیسے رہے گا؟ اللہ اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث ہم نے سنا، ہم میں سے کوئی اونٹ پر بیٹھا ہوتا اور اونٹ پر بیٹھ کر نیچے کوڑا گر جاتا تو ہم خود نیچے اتر کے وہ کوڑا اٹھا لیتے۔ اونٹ پر چڑھنا اترنا بڑا مشکل ہے، ہم کسی سے نہیں کہتے بھائی ذرا وہ کوڑا ہم کو دے دینا۔ اللہ اللہ۔ التسول، یعنی لوگوں سے بھیک مانگنا اپنا مال بڑھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ بہتر ہے کہ کوئی جنگل جائے اور لکڑیاں کاٹے اور اسے بیچے، بیچ کر کمائے، یہ بہتر ہے لوگوں سے بھیک مانگنے سے، کبھی کوئی دے کبھی نہ دے۔ دوستو عزیزو، ہماری بات یہی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ کو خریدا، پھر اونٹ اور پیسے واپس کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پیسے دے سکتے تھے، بولا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو محنتی بنائیں، نوجوانوں کو بھکاری نہ بنائیں۔ میں کبھی ٹرین میں سفر کرتا ہوں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، خاص کر کبھی آپ لوکل ٹرینوں میں دیکھے ہوں گے، جو لوکل ٹرینیں جاتی ہیں اس میں ہم نابینوں کو دیکھتے ہیں، کوئی نابینا کچھ وہ کھیلنے کی چیزیں بیچ رہا ہے، کوئی کی چین بیچ رہا ہے، آنکھوں جن کی آنکھیں نہیں۔ یہی نابینے ہمارے مسلمانوں میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سے لیٹر لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ چندہ کرنا ہے، مسجدوں میں چندہ کرنا ہے۔ لنگڑے، نابینے، یہ اپاہج دوسری قوموں میں بھی ہیں، دوسری قوم کے لوگ محنت کرتے ہیں، وہ لوگ محنت کرتے ہیں اور مانگنے کی ذلت کبھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی قوم کو اس بات کا عادی بنائیں کہ ان کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہی اصل چیز ہے، اسی سے قومیں اور ملتیں قائم ہوتی ہیں، اسی سے باقی رہتی ہیں کہ ایک دوسرے کی وہ مدد کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنی ملت کے اندر مضبوط اور طاقتور بن سکیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے کہنی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلا، مدینے کے باہر کے علاقے میں ہم پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس پہاڑ کے برابر بھی اگر مجھے سونا مل جاتا، دولت مل جاتی تو یہ سارے کا سارا میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا، میں بس ایک درہم باقی رکھ لیتا جو کسی قرض کی ادائیگی کے لیے ہو جاتا، اتنا سارا میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر ایثار پیدا ہو، دوسروں کی تکلیف دیکھ کر ہم اپنے دل میں درد محسوس کریں، یہی ایمان کی اصل نشانی۔ اذا اشتکا منہ عظم تداعی لہ سائر الجسد، اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف آپ کے دل میں محسوس ہو۔ دوستو عزیزو، میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات میں ایک دوسرے کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا فضل ہے کہ جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں ان ٹیموں کا آپ ساتھ دیں، یا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں کم از کم دعا کریں، مخالفت نہ کریں،
کم از کم دعا کریں، اگر ساتھ دیتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ ہیں، کل حشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا۔ جن مسجدوں میں کام ہوتا ہے وہاں بھرپور حصہ لیں اور اس کمیٹی والوں کے لیے دعا کریں، اور تاکہ اچھے سے اچھا کام کر سکیں۔ ابھی غیر قوم کے جو لوگ ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے آڈیوز اور ویڈیوز سنے ہوں گے کہ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا، سیلاب زدہ علاقوں سے ہمیں نکالا، موم بتیاں ہم کو دیں، کھانے کے پیکٹ اور واٹر باٹل ہم کو دیے۔ یہ ان کی زبان ہے جو ہمارے لیے کہہ رہے ہیں۔ بعض نے یہاں تک لکھا کہ یہی وہ 6 دسمبر تھا، یہی وہ 6 دسمبر تھا جس میں ایک مسجد ڈھائی گئی، یہی وہ 6 دسمبر تھا جس میں مسجد کے دروازے سارے ڈوبے جانے والے لوگوں کے لیے کھول دیے گئے، مسجدوں سے اعلان کر دیا گیا اسی 6 دسمبر کو کہ جن جن کے گھر ڈوبے ہیں وہ ہمارے گھروں مسجد میں آ کر رہے۔ دیکھا آپ نے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیسے کیسے لوگوں کا ہم نے ساتھ دیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ مسلمانوں کے اخلاق ہے، یہ اچھا موقع ہے ہمارے لیے اللہ کے دین کو پہنچانے کا۔ یہ خدمت المجتمع، یہ خدمت ہے۔ جب لوگ مانوس ہو چکے ہیں، وہ آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں، تو اپنے اچھے دین کے بارے میں ان کو پرچے کرائیں، تعارف کرائیں کہ میں ایسے اچھے دین کا ماننے والا ہوں، میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اچھائی کروں۔ یہ دعوت کے لیے بہت سازگار ماحول ہے، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک بار میں تمام نوجوان مردوں سے، عورتوں سے کہوں گا کہ آپ جہاں بھی جیتے ہیں، جہاں بھی آپ کا گھر ہے، آس پاس کے ماحول کی خبر لیں۔ آس پاس میں کوئی تکلیف زدہ انسان تو نہیں، کوئی ایسا آدمی تو نہیں جسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ خاص کر عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کے لیے، تکلیف میں جتنے مسلمان ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو لگا دیتا ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو دعا ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے وَلَكُمْ مِثْلَهُ، یا اللہ جو دعا اس نے اس کے لیے مانگی ہے، یا اللہ ویسے ہی اس کو بھی عطا فرما، ویسے ہی اس کو بھی عطا فرما، یا اللہ اس کو رحمت کے خزانے عطا فرما۔ آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کا فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ہمت دے، حوصلہ دے۔ یا اللہ وہ سارے مسلمان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ظالموں کو ان کی ظلم کی سزا دے۔ یا اللہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دے۔ یا اللہ تو سب کی مدد کرتا ہے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ وہ تمام مسلمان قیدی جو اسرائیل کے شکنجے میں ہیں ان تمام کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ تمام مسلمان جو ابھی بھی پانی میں جن کے گھر ڈوبے ہیں یا مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ ان کو ان مصیبتوں سے نکال دے۔ یا اللہ تیرے رحمت کے خزانے سے ان کو عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مجلس میں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، یا اللہ سب کو تو اپنے خزانے سے عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفایہ بھی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما۔ یا اللہ سب مسلمانوں کی تجارتوں، کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ تیرے رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، یا اللہ سب کو اپنے رحمت کے خزانے سے عطا فرما۔ اے اللہ تو نے کہا ید اللہ ملآ، یا اللہ تیرا ہاتھ بھرا ہوا ہے، یا اللہ دن رات تو خرچ کرتا ہے، یا اللہ ہم تمام پر خرچ فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے جو دنیا سے جو لوگ جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.